خوب سمجھ لو اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ یہی وجہ کہ ایک شخص مسجد کے کونے میں مست اور خوش و خرم ہے اور بظاہر مسجد میں کوئی سامان عائش موجود نہیں، اور ایک شخص باغ میں نامراد و غمگین بیٹھا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پہلے شخص کے قلب میں کوئی خوشی کا خیال ہے اور دوسرے شخص کے قلب میں کسی غم کا خیال ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو سلطنت کی فکر سے نیند نہیں آتی، اس مقصد کے لیے تنخواہ دار قصہ گو رکھتے ہیں تاکہ قصوں سے خیالات یکسو ہو اور نیند آ جائے، اور ایک بوریا نشین اللہ والا چین اور اطمینان کے ساتھ پاکیزہ زندگی گزارتا ہے، کیونکہ اللہ والا صرف اللہ کی محبت کی لذت اپنے دل میں رکھتا ہے۔ کوئی کسی طبقے سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، خواہ کوئی دولت مند ہو یا غریب ہو، کوئی پڑھا لکھا ہو یا جاہل، جوان ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے آدمی چلتا پھرتا کوشش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ سب کا مقصد ایک ہی، آپ اگر دریافت کریں تو ہر آدمی دوسرے آدمی سے اپنی منزل الگ الگ بتائے گا، ہر ایک اپنا نسب العین الگ الگ بتائے گا، لیکن اللہ والے کہتے ہیں کہ سب کا مقصد ایک ہے۔ آپ کسی سے دریافت کریں کہ بھائی تم کس الجھن میں اور کس پریشانی میں ہو، وہ کہے گا کیا بتاؤں، مجھے اللہ نے دولت دی ہے، تندرستی اور عزت دی ہے، چودھری بنایا ہے اور میری بڑی شہرت ہے۔ اسی طرح اللہ نے مجھے علم بھی دیا ہے، مگر میرے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے نظر نہیں آتے، میں صاحب اولاد نہیں ہوں۔ مجھے اس بات کا اتنا غم ہے کہ اسی غم میں نہ دولت اچھی لگتی ہے نہ زندگی، اس کی وجہ سے مارا پھر رہا ہوں، کبھی حکیم کے پاس جاتا ہوں، کبھی ڈاکٹر کے پاس، کبھی تعویذ کے لیے پھرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اسی دھن اور پریشانی میں ہوں۔ آپ آگے چل کر کسی دوسرے سے پوچھیں کہ بھائی تم کس الجھن میں ہو، آپ سمجھیں گے کہ شاید یہ بھی اسی الجھن میں ہے۔ نہیں، وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی اولادیں دی ہے کہ رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، لیکن میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ بچوں کے ساتھ گزارا کر سکوں، صبح و شام دولت کمانے میں لگا رہتا ہوں، یہ اولادیں ہیں، کم از کم ان کے کھانے پینے کا انتظام تو کر سکوں۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے علم کے ساتھ تندرستی، عزت اور اولادیں بھی دی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دولت کے بغیر علم بھی بیکار، اولاد بھی بے سود اور عزت بھی بیکار۔ دیکھیے، پہلا آدمی اولاد کی تلاش میں پریشان ہے تو دوسرا آدمی دولت کی تلاش میں۔ تیسرے آدمی سے آپ پوچھئے کہ بھائی تم کس الجھن میں ہیں، کہ آپ کے پاس دولت نہیں، کہ آپ کو اولاد نہیں، وہ کہتا کہ خدا کے فضل سے یہ دونوں چیزیں مجھے میسر ہے، اولاد بھی ہے دولت بھی ہے، تو پھر کیا پریشانی ہے۔ وہ کہتا کہ قوم نے میری عزت نہیں کی، میں چاہتا ہوں کہ اپنی قوم کا چودھری بنوں، مجھے یہ اعزاز نصیب نہ ہو، تو اولاد بھی کچھ نہیں، دولت بھی کچھ نہیں۔ تیسرا آدمی بھی پریشان ہے، اسے کرسی اور عزت کی تلاش ہے۔ پہلا آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ زندگی کا سکون اولادوں میں ہے، دوسرا آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ زندگی کا سکون دولت میں ہے، تیسرا آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ زندگی کا سکون عزت میں ہے۔ کوئی اولاد میں سکون تلاش کر رہا ہے، کوئی دولت میں، کوئی عزت و اقتدار میں سکون تلاش کر رہا ہے۔ کسی کا نظریہ یہ ہے کہ اولاد میں سکون ہے، کسی کا نظریہ یہ ہے کہ دولت میں سکون ہے، کسی کا نظریہ یہ ہے کہ عزت میں سکون ہے۔ اللہ والوں کی شان ہی نرالی ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اجی ہم تو راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، ہم تو دنیا دار ہیں، پریشان رہتے ہیں، آپ تو اللہ والے ہیں، رات کے 12 بجے سے رونے اور گڑ گڑانے کی آواز کیوں؟ آپ کیوں پریشان ہیں؟ وہ جواب دیں گے کہ جب سے میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ آخرت میں انسان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک گروہ اہل جنت کا ہوگا اور ایک گروہ اہل جہنم کا ہوگا، تو اس وقت سے میرے دل کو پریشانی ہے کہ مرنے کے بعد کون سے گروہ میں جاؤں گا۔ اس لیے آدھی رات سوتا ہوں تو آدھی رات عبادت کرتا ہوں تاکہ میں اس گروہ میں چلا جاؤں جو اہل جنت کا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ بھی پریشانی سے خالی نہیں۔ جب تک ہمارے اندر سانس کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہے گا،
ہم اور آپ فکر و غم سے چھوٹ نہیں سکتے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سبوں نے الگ الگ نام چھوڑے ہی، مگر حقیقت یہ کہ صرف ایک ہی مقصد کے لیے سب کے سب چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، وہ ہے دل کا اطمینان۔ ایک آدمی نے یہ طے کیا ہے کہ میرے دل کا اطمینان اولاد میں ہے، دوسرے نے یہ طے کیا ہے کہ میرے دل کا اطمینان دولت میں ہے، تیسرے نے یہ طے کیا ہے کہ میرے دل کا اطمینان عزت میں ہے۔ ایک ہی موتی کے تلاش میں سب کے سب ہے کہ کسی طرح زندگی میں سکون ہو جائے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ 4 مسافر جا رہے تھے، چاروں کی زبان الگ الگ، پہلا آدمی عربی، دوسرا ایرانی، تیسرا ترکی اور چوتھا رومی۔ تھوڑی دور پہنچنے کے بعد انہوں نے طے کیا کہ کھانے پینے کی کوئی چیز ناشتے کے طور پر منگائی جائے۔ کیا منگائیں؟ عرب کہتا ہے انا ارید العنب، عربی میں انگور کو عنب کہتے ہیں۔ 3 زبان والا سمجھتے نہیں ہے کہ عنب کیا بلا ہے، کہتے کہ عنب منگایا نہ جائے، معلوم نہیں کہ وہ کیا چیز ہے، کھائی جا سکتی ہے یا نہیں۔ ایرانی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا رزمی، رس فارسی میں انگور کو کہتے ہیں۔ عرب کہتا ہے نہیں بھائی، نہیں، پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، کھائی جائے یا نہ کھائی جائے۔ رومی زبان میں انگور کو استافیل کہتے ہیں۔ اس نے کہا میں استافیل چاہتا ہوں۔ غرض چاروں میں جھگڑا ہو رہا ہے، ایک کہتا ہے تو 3 انکار کرتے ہیں، دوسرا کہتا ہے تو باقی انکار کرتے ہیں، تیسرا کہتا ہے تو باقی سب انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایک فرشتہ روانہ فرمایا۔ فرشتہ کہتا ہے تمہارا جھگڑا صرف لفظوں کا ہے، حقیقت تم سب کی ایک ہے، پیسے میرے حوالے کرو، میں جو چیز لے آؤں اسے تم کھا لینا۔ ان لوگوں نے کہا جھگڑنے کا یہی انجام ہے، اور کیا ہوگا، تم اتفاق نہیں کر سکے، اس لیے پیسے اس کے حوالے کر دو، وہ کیا لاتا ہے دیکھی۔ یہ گیا اور انگور لے آیا۔ عرب کہتا ہے میں بھی تو یہی چاہتا تھا۔ ایرانی نے کہا یہی تو میں بھی چاہتا تھا۔ رومی نے کہا یہی تو میں بھی چاہتا تھا۔ لفظوں کا جھگڑا تھا، حقیقت سامنے آ گئی تو سب کو راحت مل گئی۔ سب کے سب اطمینان قلب کی طالب ہے۔ کسی نے اس کا نام اولاد رکھا ہے، کسی نے اس کا نام دولت رکھا ہے، کسی نے اس کا نام اقتدار رکھا ہے، لیکن فرمایا کہ زندگی کا اصل سکون قلب ہے، باقی سب اس کے تابع ہے۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی تو تجربہ کرنے والوں نے دیکھ لیا کہ اولاد میں سکون نہیں ہے۔ بعض اوقات اولاد بھی ایسی ہوتی ہے کہ ہم نے ماں باپ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ کاش اولاد پیدا ہوتے ہی مر جاتی۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے دل کا چین اور سکون ملے، اور جتنے نام انسانوں نے رکھے ہی وہ الفاظ ہی الفاظ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان سکون کا طالب ہے، اور سکون ملے گا صرف اللہ کی یاد میں۔ جتنا بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ اتنی اس کی زندگی شاہانہ ہوتی ہے، بے نیازی کی زندگی ہوتی ہے، اطمینان قلب کی زندگی ہوتی ہے۔ بہرحال اس مختصر سے وقت میں یہی بات عرض کرنی تھی کہ آپ کا اور ہمارا گوہر مقصود جس کی تلاش میں ہم اور آپ ہیں، اور گوہر مقصود سکون قلب کی دولت ہے۔ یہ دولت کسی مارکیٹ میں نہیں ملے گی، کسی بازار میں نہیں ملے گی، ہاں البتہ یہ دولت اللہ والوں کی صحبت میں ملے گی۔ یہ دولت اگر ہمیں مل جائے تو پھر اگر اولاد بھی نہ ہو، دولت بھی نہ ہو، منصب بھی نہ ہو تو کسی بات کا غم انسان کو نہیں ہوگا۔ اسی کو حق تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی خوب سمجھ لو اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔